اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کی فضیلت اور وہاں کے ادب و احترام کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جب دور دراز مقامات سے مکۃ المکرمہ اور مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو اس مقدس بارگاہ میں حاضری کے کچھ آداب ہیں اور محبت، پیار، الفت کے ساتھ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان مقدس مقامات پر حاضری دی جاتی ہے اور بڑے ہی نہایت ہی تعظیم و توقیر کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہمیں ان مقدس مقامات پہ حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز شہر محبوب یعنی مدینہ منورہ کی عظمت، فضیلت اور وہاں کے ادب و احترام کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر جسے شہر مدینہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک کے آخری زمانہ آپ نے اس مقدس شہر میں گزارا اور وہیں پہ آپ ظاہری وصال فرمائیں اور اسی سرزمین میں آپ مدفون ہوئے۔ 1400 برس سے تقریباً کچھ زیادہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آپ اسی مقدس سرزمین میں آرام فرما ہوں گے۔ یاد رکھنا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس بارگاہ کے کچھ آداب ہیں، اس سرزمین کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور جو مقام، جو فضیلت شہر مدینہ کو حاصل ہے پوری دنیا میں کسی بھی شہر کو وہ فضیلت اور وہ شان اور وہ عظمت حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں آرام فرما ہے۔ جو فضیلت شہر مدینہ کو حاصل ہے یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں۔ اس لیے حجاج کرام ہو یا عمرہ کرنے والے ہو، جو بھی زائرین جس غرض سے بھی یہاں سے جاتے ہیں، یاد رکھیں ان مقدس مقامات میں جانے کے بعد ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پہ سانس بھی لے تو ادب کے ساتھ لے، یعنی جو سانس ہماری نکلتی ہے، ہم جو لیتے ہیں، اس میں جو آواز نکلتی ہے وہاں پہ اس آواز کو بھی نکالنا بے ادبی ہے۔ تو وہاں سانس بھی لے تو ادب کے ساتھ، نگاہیں نیچی رہے، سر جھکا رہے، آواز پست ہونی چاہیے، ورنہ اگر وہاں پہ بے ادبی کا مظاہرہ کیے تو آپ کا پورا سفر بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا، سنبھل کر پاؤ رکھنا حاجیو یہ شہر مدینہ ہے، سنبھل کے پاؤ رکھنا حاجیو یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ وہ مقدس شہر پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے کے تاجدار مکی سرکار آرام فرما ہے۔ وہاں نہ ہمیں آواز بلند کرنی ہے، نہ وہاں پہ ہمیں چیخ چلانا ہے، شور و گل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس مقدس شہر میں کسی طرح کی آپ کو تکلیف ہو تو وہاں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے انسان کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ مقدس شہر ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے شہر مدینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر کی فضیلت اور اس سرزمین کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے بے شمار احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر کے عظمت کے تعلق سے ارشاد فرمائے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اس شہر میں ہے جہاں پہ محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جہاں جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات حضرت بلال اور دیگر صحابہ، یاد رکھنا مکۃ المکرمہ سے باوجود اس کے کہ ان کی زندگی کے سارے ساز و سامان
مکۃ المکرمہ سے چھوڑ کر کے ہجرت فرما کر کے وہ حضرات مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس قدم کے سائے میں سکونت پذیر ہوئے، یعنی یہیں پہ وہ لوگ بھی رہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے پہلو میں آرام فرمانا ان کو نصیب ہوا، حضرت فاروق اعظم کو بھی یہ مقام حاصل ہوا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مقدس شہر ہے جہاں پہ جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب مالک جنت تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدینے میں آرام فرما ہے، لیکن جنت کیسے ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائے ہیں کہ ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور جو مسجد نبوی کے ممبر ہے اس کے بیچ میں جو اگلے صف میں جگہ ہے وہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ لہٰذا مدینہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پہ مدینہ جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی آرام فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنے تمام تر جائیداد، تمام تر دنیاوی ساز و سامان کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر کے ہجرت فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں آ کر کے مدینہ منورہ میں آ کر کے اپنی زندگی بسر کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار فضیلتیں اس شہر کے تعلق سے آئی ہے۔ آپ کو بتاؤں روح البیان شریف کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ پورے روئے زمین کے گشت کے لیے نکلتے ہیں۔ تخت سلیمانی بہت مشہور و معروف ہے، اس پہ آپ سوار ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور کے دیگر انبیاء کرام اور تمام علماء کرام کو بھی اس سفر میں آپ ساتھ میں لیتے ہیں۔ اور جنات کے تعلق سے آتا ہے کہ پورے تخت سلیمانی کے کنارے سے سارے جنات کو کھڑے کر لیے۔ اب صاحب وہ تخت سلیمانی ہے، پرواز کرنے لگا، پورے روئے زمین کی گشت کے لیے آپ نکلے ہیں۔ گشت کرتے کرتے وہ تخت سلیمانی پرواز کرتے ہوئے ایک ایسے چٹیل میدان پہ پہنچتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، ایک ایسے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، مکان ہے، اور نہ ہی صاحب لوگوں کا کوئی نام و نشان ہے۔ ایسے چٹیل میدان کے قریب پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تخت کو نیچے کیا جائے، اور جب تخت کو نیچے کیا گیا پھر آپ نے حکم فرمایا جملہ حاضرین سے کہ سب کے سب تخت سے اتر جاؤ، اور خود بخود بھی آپ اتر جاتے ہیں۔ اترنے کے بعد زمین کے ایک حصے کو آپ اور جتنے بھی ساتھ میں تھے سب کے سب پیدل طے کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ کچھ حصہ گزرنے کے بعد جب وہ حدود سے نکل گئے، نکلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پھر آپ اسی تخت سلیمانی پہ آپ سوار ہوتے ہیں، اور دیگر جتنے حاضرین تھے ہر ایک کو آپ حکم فرماتے ہیں کہ واپس اس پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر صاحب پرواز کرنے لگے۔ عالم پرواز میں حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے مقدس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک بات بتائی جائے کہ پورے روئے زمین کے گشت کے لیے آپ نکلے ہیں، آج کئی دن سے مسلسل ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، گشت کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، پرواز کرتے ہوئے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے ہم لوگ سفر طے کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سی زمین ہے، یہ زمین کا کون سا حصہ ہے جو ایک میدان کی شکل میں ہے، جہاں جنگل ہے، کوئی آبادی بھی نہیں، کوئی شہر آباد نہیں ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی انسان ہے، یہ چٹیل میدان ہے۔ آخر آپ یہاں اپنے تخت کو نیچے لانے کا بھی حکم فرمائے، اور جملہ حاضرین سے آپ نے حکم فرمایا کہ سب کے سب پیدل طے کرو اس زمین کے حصے کو۔ آخر بتایا جائے کہ زمین کا یہ حصہ آخر آپ نے اس کا اتنا بڑا ادب و احترام کیوں بجا لایا؟ آخر یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آخر کار آپ نے اتنا ادب و احترام کیوں بجا لایا اس سرزمین کا، زمین کے اس حصے کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ ایک ابھی تمہاری نظر میں ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے، لیکن یہاں پہ ایک شہر آباد ہوگا، اور وہ کوئی معمولی شہر نہیں، اسی شہر کا نام شہر مدینہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ اس شہر کا نام ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان اپنی زندگی کے
آخری حصہ آپ اسی سرزمین پر گزاریں گے اور یہیں پہ آپ وصال فرمائیں گے اور اسی سرزمین میں آپ مدفون ہوں گے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مزار شریف یعنی جس زمین کے حصے پہ آپ آرام ہوں گے، جہاں پہ آپ کو دفن کیا جائے گا، جہاں پہ آپ کو سپرد خاک کیا جائے گا، زمین کا وہ حصہ کعبہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس سرزمین کا ادب و احترام بجا لایا ہے کہ یہاں ایک شہر آباد ہوگا جس شہر کا نام شہر مدینہ ہوگا۔ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے، زندگی کے آخری عرصہ آپ یہاں گزاریں گے اور اس کے بعد یہیں پہ آپ ظاہری وصال فرمائیں گے، اسی سرزمین میں آپ مدفون ہوں گے۔ اس لیے میں نے اس سرزمین کا، زمین کی اس حصے کا میں نے ادب بجا لایا ہے۔ اندازہ کرے اللہ کے ایک مقدس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تقریباً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے آپ کا گزر اس سرزمین سے ہو رہا تھا اور آپ اس انداز سے اس سرزمین کا ادب بجا لاتے ہیں۔ ابھی نہ تو میرے آقا تشریف لائے ہیں، نہ آپ اپنا قدم ناز اس سرزمین پہ رکھے ہیں، فقط اس سرزمین کو نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کہ میرے آقا یہاں تشریف لائیں گے، شہر آباد ہوگا، شہر مدینہ ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ابھی تک میرے آقا اپنا قدم ناز اس سرزمین پہ رکھے بھی نہیں ہیں، ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس سرزمین کا ادب و احترام بجا لا رہے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کرے ابھی میرے آقا آئے نہیں ہیں، جب کا عالم یہ ہے کہ اس انداز سے ادب و احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ آج اگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما ہے، جہاں مدینے کے تاجدار آرام فرما ہے، جہاں خاتم پیغمبرہ آرام فرما ہے، تمام نبیوں کے سردار آرام فرما ہے، تو آج ان کے ادب و احترام کا عالم کیا ہوگا؟ یہی سے اندازہ کر لے کہ ایک اللہ کے مقدس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس سرزمین کا اس انداز سے ادب و احترام بجا لا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو ہم بھی ادب کو ملحوظ رکھیں، وہاں چلے تو ہمارے قدموں میں چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ آواز بھی نہ نکل پائے۔ ہم سانس لیں تو ادب کے ساتھ ساتھ لیں، ہماری نگاہیں نیچی رہے، ہمارا سر جھکا ہوا رہے، ہماری آواز پست رہے۔ اگر ہم نے وہاں پہ بے ادبی کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھنا ہمارے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، ہمارا پورا سفر بیکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہر مدینہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہر شہر مدینہ کا ادب و احترام نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ پھر اگر وہاں پہ تھوڑی سی بھی بے ادبی کا شائبہ ہوا تو ہماری زندگی کے ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم وہاں ادب بجا لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ کا آداب بیان فرماتے ہوئے خود قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پہ بلند مت کرو، یعنی وہاں آواز ہمیں پست انداز سے دھیمی آواز سے ہمیں بات کرنی ہے۔ جب بھی کلام کرے بالکل نرم انداز سے بہت کم آواز میں بات کرے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو وہاں پہ چیخ چلائے، تیری آواز بلند ہو، اللہ کے رسول کو ٹھیس نہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پہ تیری آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس آیت کریمہ کی نازل ہونے کے بعد کچھ صحابی ایسے تھے جو اونچا سنا کرتے تھے، یعنی کان جیسے بہرے ہوتے ہیں، بڑے کم سنا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایک صحابی تھے جو بہرے تھے، انہوں نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری آواز چھوٹی ہے لیکن میری آواز بلند ہوتی ہے، میری آواز اونچی نکلتی ہے، یا رسول اللہ کہیں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ آداب ہے کہ وہاں پہ آواز بھی ہمیں بلند نہیں کرنی ہے بلکہ پست آواز میں اپنی آواز کو نکالنی ہے۔ سانس لے تو ادب کے ساتھ لے، نگاہیں ہماری نیچی رہے، سر جھکا ہوا رہے، بڑے اچھے انداز سے ادب و احترام کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری دے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کس انداز سے اس سرزمین کا ادب بجا لاتے ہیں، تو وہاں جائیں عشق مصطفیٰ میں لبریز ہو کر کے جائیں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائیں، قدم قدم پہ
آپ ادب کو ملحوظ رکھے، ورنہ آج کے حاجیوں کا، آج کے عمرہ کرنے والوں کا حال تو یہ ہے کہ صاحب ہماری عادت بن چکی ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے یہاں رہتے ہیں، بات بات پہ ہم زبان سے گالی نکالتے ہیں، بات بات پہ دوست یاروں سے بات کرتے ہوئے ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، عادت میں شمار ہو جاتی ہے یہ چیز۔ پھر جب یہ عادت بن جاتی ہے، ہم مدینہ منورہ میں رہے، مکہ المکرمہ میں رہے، حرمین طیبین میں رہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رہے، یا کہیں بھی رہے، کیونکہ یہ عادت بنی ہوئی ہے تو صاحب وہاں بھی ہم گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے مقدس مقامات پہ زبان کو کھولے تو بڑے سوچ سمجھ کے کھولے، ایسے مقدس مقامات پہ آپ کلام کرے تو اپنی آواز کو، بات کرتے وقت اپنی آواز کو بالکل دھیمی کر لے، نرم انداز سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کلام کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ شہر پاک مدینہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی فضیلتوں کو پڑھیں، ان کے آپ رحمتوں برکت والے شہر کی فضیلت کو جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی فضیلتیں اس شہر میں ہیں، کیا کیا مقامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بزرگی، کیا شان اور کیا عظمت اس شہر کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شہر کے یعنی شہر مدینہ کے راستوں پر اللہ کے مقدس فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور اس شہر میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو شہر ہے، شہر مدینہ، یاد رکھیں ہر شہر میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ہر بادشاہ اپنے شہر کے رکھوالی کے لیے لوگوں کو رکھتے ہیں، چوکیداروں کو رکھتے ہیں، محافظین کو رکھتے ہیں، تم اس شہر کی حفاظت کے لیے فلاں جگہ پہ کھڑے رہو، تم فلاں راستے پہ کھڑے رہو، تم فلاں راستے پہ کھڑے رہو، ادھر سے یہ راستہ اس شہر میں داخل ہوتا ہے، یہاں پہ یہ چوکیداری کرے گا، یہاں پہ یہ چوکیداری کرے گا۔ ہر شہر میں جہاں جہاں بادشاہ ہوتا ہے چوکیداری کے لیے اس شہر میں چوکیدار رکھتے ہیں۔ جب ایک ملک کی سرحد ختم ہوتی ہے، دوسرے ملک کی سرحد شروع ہوتی ہے تو وہاں کے وزیر اعظم وہاں پہ فورس کو لگا دیتے ہیں، کہیں وہ لوگ ادھر انٹری نہ کر جائے، وہ لوگ ادھر داخل نہ ہو جائے۔ ایسے ہر شہر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں، پاسبان رکھے جاتے ہیں، محافظین رکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شہر مدینہ وہ عظمت والا شہر ہے جہاں کی چوکیداری دنیا کا عام انسان نہیں، اللہ کے نوری مخلوق فرشتے خود کر رہے ہیں، اور ان کی برکت سے اس شہر میں کوئی طاعون داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی وہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ وہ عظمت والا شہر ہے، یہ وہ بزرگی والا شہر ہے کہ یہاں پہ کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بڑی بیماری، کوئی آفت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کرونا کال میں ان ظالم حکمرانوں نے عمرہ کرنے والوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حج کرنے والوں کو حج کرنے نہیں دیا، یعنی اللہ کے رسول کے بارگاہ ہو یا مکہ المکرمہ ہو، دونوں جگہ ان ظالموں نے صاحب پابندی لگا دی تھی کہ صاحب یہاں نہیں آئے۔ ان ظالموں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی بارگاہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں کی ہوا میں بھی شفا ہے، جہاں کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے، جہاں کی مٹی میں شفا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی بیمار کو اپنی بیماری سے کہیں بھی شفا نہ ملے، وہ خاک مدینہ اپنے بدن سے لگا لے، ادھر وہ مٹی لگائے گا، اللہ ادھر ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن ظالموں کو کیا خبر ہے؟ تو حضرات آپ دیکھیں اس شہر کی بزرگی کو، اس شہر کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نوری فرشتے مخلوق جو فرشتے ہیں اللہ نے اس شہر کی چوکیداری اور حفاظت کے لیے راستوں پہ لگا دیا ہے۔ اب اس شہر میں نہ کوئی طاعون داخل ہو سکتا ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ کتنی عظمتوں بھرا یہ شہر ہے کہ کیا ہی بزرگی والا یہ عظمت والا شہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار فضیلتیں ہیں اس شہر کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مسجد نبوی میں اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ہے۔ اور مسجد قباء میں اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اگر انسان خوش عقیدہ سنی مسلمان اگر 2 رکعت نماز وہاں ادا کر لے تو انہیں ایک حج کا ثواب، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کر لے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے عاشق رسول حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں، جملے پہ غور کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں سال میں ایک حج ہوتا ہے، لیکن مدینہ وہ عظمت والا شہر ہے، اگر کوئی بندہ چاہے تو کہ ایک دن میں کئی حجوں کا وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کر لو، اللہ تعالیٰ ایک حج کامل کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کیسی عظمتوں والا شہر ہے شہر مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں خود بنفس نفیس آپ آرام فرما ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار احادیث کریمہ میں اس شہر کی فضیلت کے تعلق سے باتیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، سرکار قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے گرد و غبار میں اللہ نے تمام بیماریوں کے لیے شفا رکھا ہے، تمام بیماریوں کے شفا رکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من الجذام، سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے گرد و غبار میں، مدینے کے خاک میں، مدینے کی مٹی میں کوڑ کی بیماریوں کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اندازہ کرے یہی وجہ ہے کہ بے شمار علماء لکھتے ہیں کہ جس نے بھی جو بھی بیمار زدہ انسان وہاں کی مٹی کو اپنے بدن سے لگایا، وہاں کی مٹی کو اپنے چہرے پہ ملا، اپنے بدن سے ملا ہے، اللہ نے ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور خود عاشق رسول حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کتنے ایسے کوڑ کے مریضوں کو کہ جو خاک مدینہ کو اپنے بدن سے لگایا ہے، چہرے پہ ملا ہے، اللہ نے تمام بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے شہر مدینہ، وہاں جائے تو ادب کے ساتھ جائے، وہاں سانس لے تو ادب کے ساتھ لے، وہاں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، سر کو جھکائے رکھے، ہمیشہ باوضو رہے۔ ورنہ آج حال یہ ہے کہ صاحب خواہ وہ مکہ المکرمہ میں حاجی رہے یا صاحب مدینہ منورہ میں رہے، آج نہ ان کے پاس ادب ملحوظ ہے، نہ وہ ادب و احترام کے ساتھ وہاں پہ ایام گزارتے ہیں۔ وہاں پہ بس ایک ہی دھن ہے، بس ہمیں سیلفی لینا ہے، یعنی سیلفی کے چکر میں حاجی بے ادبی کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے، سیلفی کے چکر میں عمرہ کرنے والا صاحب بے ادبی کا مظاہرہ کر لیتا ہے۔ ابھی وہ مکہ المکرمہ پہنچا نہیں، ابھی ان کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ کے اوپر پڑی نہیں ہے، بس کیا ہے ابھی پہنچا نہیں، صاحب سیلفی لے کر کے واٹسایپ فیس بک کے ذریعے سے اپنے تمام دوست یاروں کو بھیجتا ہے، دیکھو میں عمرہ کے لیے آیا ہوں، دیکھو میں حج کے لیے آیا ہوں، دعا کرنا کہ میرا حج قبول ہو جائے، دعا کرنا کہ میرا عمرہ قبول ہو جائے۔ یعنی ابھی پہلی نگاہ بھی ان کی خانہ کعبہ کے اوپر نہیں گئی ہے، ابھی پہلی نگاہ بھی ان کی بیت اللہ شریف کے اوپر نہیں پڑی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے خانہ کعبہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے اب وہ انسان اللہ سے جو بھی دعا کر لے اس نگاہ اول پر خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کر لے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تو دعا بھول گئے، وہاں بھی سیلفی، صاحب حجر اسود کو بوسہ دینے گیا وہاں بھی سیلفی ہے، میزاب رحمت کے ساتھ کے سائے میں گیا وہاں بھی سیلفی ہے، سعی کر رہا ہے صفا مروہ پہ وہاں بھی سیلفی ہے، حلق کر رہا ہے یعنی اپنے سر کے بالوں کو اتروا رہا ہے وہاں بھی ویڈیو، وہاں بھی سیلفی، یعنی جہاں کہیں بھی ہے وہاں بھی ہر جگہ سیلفی لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایسے بھی بے ادب لوگ ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد وہاں پہ جانے کے بعد گنبد خضرا کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کے وہاں بھی سیلفی لیتا ہے۔ نادان تو نے کیا سمجھ کے رکھا ہے یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، یہ وہ نبی ہیں جو اشارہ فرما دے تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑوں میں بڑھتا ہوا نظر آتا تھا، یہ وہ نبی ہیں جو اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے، یہ وہ نبی ہیں جو اشارہ فرما دے تو درخت اپنی جگہ سے اپنے جڑوں کو
توڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے اولو العزم اور تمام نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں تو حاضری دے رہا ہے، اور وہاں بھی گنبد خضرا کو اپنے پشت کے پیچھے لے کر کے، یعنی پیٹھ کے پیچھے لے کر کے صاحب وہاں بھی وہ جاہل اور وہاں بھی وہ گستاخ بے ادب سیلفی لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جو جانے والے حضرات ہیں، وہ ابھی جو حجاج کرام ہیں وہ جا رہے ہو یا بعد میں کبھی بھی آپ عمرہ کو جائیں یا کبھی بھی جائیں، اس بات کو نوٹ کر لے، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ آپ سے ہمیشہ ہر قدم پہ آپ قدم پھونک پھونک کے رکھے، آپ قدم سوچ سمجھ کے رکھے، کہیں مجھ سے کسی قدم پہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں بات کروں، زبان کھولوں تو اس زبان کو کھولنے کے بعد کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کو خراب نہ لگے۔ اس لیے ایسے مقدس مقامات پہ بڑی حفاظت کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سیلفی کے چکر میں وقت ضائع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، انسان گنہگار ہوتا ہے، بے ادبوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ نے سیلفی لینے میں لگایا ہے، قسم خدا کی اتنی دیر اگر مصطفیٰ جان رحمت کی جانب لو لگا کے تو درود و سلام پڑھ لیتا، اور تیرا یہ درود و سلام پڑھنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو تیری یہی ایک ادا تیری بخشش کے لیے کافی ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ کہ وہاں آپ سیلفی لے۔ ان مقدس مقامات پہ ہماری توجہ تو اللہ کے رسول کی جانب ہونی چاہیے، دل و دماغ مکمل توجہ، نہ گھر بار، نہ بال بچے، نہ بیوی، نہ ماں باپ، نہ کسی جانب نہیں، وہاں تو اللہ کے رسول کی جانب توجہ ہونی چاہیے۔ اس انداز سے حاضری دے تو ایک عاشق کی حاضری ہوتی ہے، نہ کہ صاحب وہاں بھی جا کر کے ہم بے ادبی کا مظاہرہ کریں، وہاں بھی صاحب ان موبائلوں کے چکر میں آ کر کے لوگ صاحب کچھ سے کچھ ویڈیو، کچھ سے کچھ فوٹو وغیرہ نکالتے ہیں۔ بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرے، وہاں ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ وہاں سانس کو بھی لے تو بڑے ادب کے ساتھ لے، وہاں کلام کرے تو صاحب اونچی آواز میں کلام نہ کرے، وہاں چلے تو بڑے ادب کے ساتھ چلے، وہاں ہر چیز ہمیں ادب کے دائرے میں کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کبھی آپ کی زبان خالی نہ رہے، ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے رہے۔ آپ ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت پہ نعت یاد ہے تو نعت مصطفیٰ گنگناتے رہے، سلام یاد ہے تو سلام پڑھتے رہے۔ کبھی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یعنی جو آپ کو یاد ہے اس انداز سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کے نغمے الاپتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں انہی کے کرم سے آج تجھے حاضری کا شرف ملا ہے، ورنہ کتنے ایسے عاشق ہیں جو دور و دراز مقامات پہ وہاں کی حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ ہر دم مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی جانب ہے جو آپ کو وہاں کی حاضری نصیب ہوئی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مولا مجھے بھی وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، مجھے بھی تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر ایک عاشق تڑپتے رہتا ہے، یہ تو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے تیرے اوپر کہ تو وہاں حاضری دے رہا ہے، اور پھر بھی بے ادبی کا مظاہرہ، تو وہاں بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ وہاں کی مٹی بھی ہمارے لیے شفا یاب ہے، وہاں کے پھل کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے پھل میں بھی شفا ہے۔ اس لیے جو حضرات جائے تو مدینہ شریف جانے کے بعد ایک آدھ پھل وہاں کا ضرور کھا لے، وہاں کی ایک آدھ کھجور ضرور کھا لے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہاں کے پھل میں بھی اللہ نے بیماریوں سے شفا یاب رکھا ہے، یعنی وہ پھل کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ وہاں کے ہوا و فضاؤں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ہوائیں چلتی ہے تو وہ ہوا بھی خوشبودار ہوا کرتی ہے، وہ ہوا بھی رحمت اور شفا والی ہے، یعنی ہر وہ بیمار انسان جو بیماریوں میں مبتلا ہے، کہیں سے اس بیماری کی شفا یابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کہیں سے ہزاروں ڈاکٹر طبیبوں کے رابطہ کیے، کہیں سے شفا نہیں مل پا رہی ہے۔ یاد رکھنا ان بیماریوں کو لے کر کے شہر مدینہ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اور خاک مدینہ کو اپنے بدن اور اپنے چہرے پہ محبت سے لگا لو، مل لو، ادھر تم وہ مٹی لگاؤ گے، ادھر اللہ تمہیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ جائے، ورنہ صاحب کتنے لوگ ہیں جو صاحب بے ادبی کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں، انہیں وہاں کے آداب نہیں معلوم، وہاں کے طور طریقے نہیں معلوم، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیسے جانا ہے، نہ محبت ہے نہ الفت ہے،
نہ ڈھنگ سے صاحب وہاں جانے کا طریقہ معلوم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب تیز ہوا چلتی ہے، جب صاحب تیز ہوا چلتی ہے، جب ہم اور آپ راستے سے گزرتے ہیں اپنے یہاں تو ہوا تیز آئے تو صاحب مٹی گرد و غبار اس ہوا کے ذریعے سے مٹیاں آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فوراً اپنے جیب سے رومال نکالتے ہیں اور اپنے ناک اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں کہیں یہ مٹی مجھے تکلیف نہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہر مدینہ کی مٹی، اوہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اگر مدینہ منورہ سے کسی غرض سے ہم باہر تشریف لے جاتے تھے تو جب واپس آتے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول ہوتا کہ آپ مدینہ شریف کے قریب آنے کے بعد سواری کو تیز کر دیتے تاکہ میں جلدی مدینہ پہنچوں، کیونکہ اس سرزمین سے مصطفیٰ جان رحمت کو بے انتہا محبت ہے۔ آپ جب تیز کر دیتے سواری کو تو ہوا کے ذریعے سے گرد و غبار وہاں کی مٹی اڑ کے آتی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس چہرے پہ وہ مٹی گرتی، آپ کے مقدس سر پہ گرتی، آپ کے مقدس جسم پاک پہ وہ مٹی گرتی، لیکن میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان مٹی کو صاف نہیں فرماتے۔ ساتھ میں جو صحابہ ہوتے اگر کوئی اس مٹی سے اپنے چہرے کو بچاتے، مدینے کے گرد و غبار سے اپنے سر کو چھپاتے، میرے آقا منع فرماتے اور ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ یہ کسی عام سرزمین کی مٹی نہیں، یہ میرے شہر مدینہ منورہ کی مٹی ہے۔ اللہ نے یہاں کی مٹی میں شفا رکھا ہے، جو بیماری ڈاکٹر کے ہزاروں علاج سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے، جو بیمار انسان ہزاروں ڈاکٹر کے علاج سے اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خاک مدینہ کی برکت سے ان کو اس بیماری سے آنن فانن شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ برکت ہے اس مٹی میں، صاحب وہاں کی مٹی کو بھی شفا ہے۔ اچھا کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں یہ فضیلتیں، وہاں کی مٹی، وہاں کے پھل، وہاں کے آب و ہوا میں یہ فضیلتیں تھی، یہ برکتیں تھی، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے وہاں کی مٹی، وہاں کے آب و ہوا، وہاں کے پھل اور جتنی بھی فضیلتیں وہاں کی بیان کی گئی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے حیات ظاہری میں وہ فضیلتیں تھی، نہیں، قیامت تک کے لیے اس سرزمین کی یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ قیامت تک یہ فضیلتیں ہیں۔ وہاں کے پھل میں شفا، وہاں کے ہوا میں شفا، وہاں کے گرد و غبار میں شفا، وہاں کی مٹی میں شفا، یعنی یہ ساری برکتیں، یہ بزرگی اور یہ عظمتیں صرف اتنی دیر کے لیے نہیں کہ جب تک آپ حیات سے رہے، نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے وہاں کی مٹی کو یہ شرف حاصل ہے، وہاں کے آب و ہوا کو یہ شرف حاصل ہے۔ اس لیے جو حضرات جانے والے ہیں میں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ مدینہ منورہ جائیں یا مکہ المکرمہ میں جائیں، آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائیں، وہاں بے ادبی کا آپ سے مظاہرہ نہ ہو پائے، اور بالخصوص مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ ادب کے ساتھ حاضری دیں۔ کیا ادب کرتے تھے ہمارے بزرگان دین، اس مقدس شہر مدینہ کے تعلق سے آتا ہے بہت مشہور و معروف عالم دین اور مالکی مسلک کے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ 40 سال بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی آپ مدینہ منورہ میں گزار دیے، فقط ایک بار آپ مدینے کی حدود سے باہر نکلے، وہ بھی حج فرض ادا کرنے کی غرض سے۔ آپ کی خواہش اور تمنا تھی کہ میں جب بھی مروں تو مدینہ منورہ ہی میں مروں اور یہیں پہ میرا دفن ہو، اتنی محبت آپ مدینے کے سرزمین سے فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ حج نفل کے لیے بھی آپ مدینے سے نکلنا آپ نے گوارا نہیں کیا، حج فرض کے لیے ایک بار نکلے، دوبارہ آپ اس حدود سے باہر نہیں گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 40 سال تک مسلسل بول و براز کے لیے، یعنی پیشاب اور پاخانہ جب بھی آپ کو حاجت ہوتی تو آپ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں پہاڑوں میں چلے جاتے، اور جب حاجت سے فارغ ہونے کے غرض سے آپ زمین کے جس حصے پہ بیٹھتے تو دل میں خیال آتا، یا اللہ یہ تیرے محبوب کا شہر ہے، یہ تیرے محبوب کے کوچہ و گلی ہے، یا اللہ میں جہاں پیشاب کے لیے بیٹھ رہا ہوں، میں جہاں پاخانہ کے لیے فارغ ہونے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین کے حصے پہ تیرے محبوب کا قدم آیا ہو، یا اللہ پھر یہ خیال آتے ہی آٹومیٹک قدرتی طور پہ جو حاجت ہوتی آپ کی وہ حاجت ختم ہو جاتی۔ یعنی علماء لکھتے ہیں 40 سال تک حضرت امام مالک اس سرزمین سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ 40 سال تک جب آپ کو یہ حاجت ہوتی اور یہی خیال آتا کہ میں یہاں حاجت پوری کروں گا، میں یہاں پیشاب کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کبھی چہلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے یہاں آئے ہو، آپ کا قدم ناز اس سرزمین پہ گرا ہو، زمین کے اس حصے پہ گرا
ہو اور میں وہاں پیشاب کروں، میں وہاں پاخانہ کروں، یہ میرے ادب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں 40 سال تک بغیر بول و براز کے آپ مدینہ منورہ میں یہی خیال آتا گیا، حاجت دور ہوتی جاتی تھی۔ 40 سال تک اسی عالم میں آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے۔ اندازہ کرے کتنا ادب تھا ان کے اندر، کتنا ادب تھا۔ اور سنیں، یہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے کے گلی سے گزر رہا تھا، میرے قدم یعنی میرے پیر میں تلوے میں ایک مدینے کا کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھ گیا۔ ہمارے اور آپ کے قدم میں تلوے میں قدم اگر کانٹا چبھ جائے تو ہم فوراً وہیں پہ بیٹھ کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، کیا اس سرزمین کے کانٹے سے آپ کو محبت ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کانٹا چبھا تو میں بار بار بیٹھتا اور اپنے قدم کو، اپنے تلوے کو ہونٹوں کے کنارے لیتا اور اس حصے کو بوسہ دیتا جس حصے پہ کانٹا چبھا تھا، میں بار بار چومتا، بوسہ دیتا، اور جب میں چلتا تو اپنے قدم کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کے کانٹا میرے قدم سے نکل جائے۔ کسی نے کہا تھا، اے امام مالک، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ قوم کے، آپ پوری قوم مسلم کے امام ہیں، یعنی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ پھر یہ کانٹا آپ کو تکلیف دے رہا ہے، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ پھر اسے نکال کیوں نہیں دیتے؟ جواب سنو اور وہاں کے کانٹے سے محبت دیکھو حضرت امام مالک کا۔ آپ فرماتے ہیں، نادانو، یہ کسی عام سرزمین کا کانٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کے شہر مدینہ کا کانٹا ہے۔ اسے نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو تو دل و جگر میں ہمیں جگہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کانٹا میرے تلوے میں چبھا ہے، کیا یہ بہتر ہوتا یہ کانٹا میرے دل میں چبھ جاتا تو میں اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا۔ اس کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جب میں رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں میری حاضری ہوگی، میرا مولا مجھ سے پوچھے گا، مالک تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو امام مالک کی محبت تو دیکھے، آپ فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا تیرا بندہ مالک کچھ اور نہیں بلکہ ایک اچھا تحفہ لے کر کے آیا ہے، اور وہ تحفہ ہے تیرے محبوب کے شہر مدینہ کا ایک کانٹا لے کر کے آیا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں، مجھے امید واثق اور یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے شہر کے کانٹے کے وسیلے سے میری بخشش فرما کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اندازہ کرے کس کے اندر ایسا ادب ہے، آج کس کے اندر ایسی تعظیم ہے اس شہر کے تعلق سے۔ بتائے اگر وہاں جانے کے بعد تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو یہاں آنے کے بعد شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب چلو مکہ المکرمہ میں کیسے تو بھی ہمارے دن گزر گئے جتنے دن گزارنا تھا، لیکن جب مدینے میں آئے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں آنے کے بعد ہمیں تکلیف ہو گئی، یہاں صاحب اتنی گرمی تھی، یہاں صاحب ایسا تھا، وہاں کے موسم ایسا، کھانا ایسا، یعنی صاحب لوگ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا کھانے کے لیے مدینہ منورہ گئے ہیں؟ کیا آپ وہاں کے آب و ہوا یا اپنے سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں؟ ارے ان مقدس مقامات پہ اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا مقصد ہوتا ہے ہم سے جو خطائیں ہوئی اس کی معافی تلافی کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حبیب کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہ مبارکہ میں آ کر کے وہاں پہ درود و سلام پڑھنا، وہاں پہ جا کر کے سب بڑے ادب و احترام کے ساتھ نعت مصطفیٰ گنگنانا، سلام گنگنانا، درود پاک پڑھنا اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا، ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں۔ نہ وہاں کھانا دیکھے، نہ وہاں کی سیر و تفریح دیکھے، نہ وہاں کے موسم کی شکایت کرے، نہیں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کسی کو میرے شہر مدینہ میں کوئی تکلیف ہو تو انہیں صبر کرنا چاہیے، جب وہ صبر کرے گا اللہ اس صبر پہ بھی اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ وہاں ہم اس انداز سے صبر کریں۔ وہاں چند دنوں کے لیے آپ گئے ہیں، آپ کا مقصد ہے عبادت، آپ کا مقصد ہے اللہ کے رسول کی رضا، آپ کا مقصد ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ڈھنگ سے حاضری دے دوں، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ چند دن رہنا ہے، پھر آپ اپنے یہاں آ جاؤ گے، پھر کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، وہی زندگی ہے آپ کی۔ اس لیے ان مقدس مقامات پہ جائے تو ادب کو ملحوظ رکھے۔ یہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 2-4 منٹ آپ کا اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ شہر مدینہ میں گشت کرتے
یا کسی بھی گلی سے گزرتے اگر پرانی دیوار کو دیکھتے، پرانی ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو، تو حضرت امام مالک فوراً دوڑ کے جاتے اور ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو بوسا دیتے، ان پرانی دیواروں کو بوسا دیتے۔ کسی نے کہا کہ اے امام مالک، آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ کیا آپ کا طریقہ ہے کہ چلتے چلتے ان پرانی اور بوسیدہ دیواروں کو آپ چومتے ہیں، بوسا دیتے ہیں؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں تمہاری نگاہ میں یہ دیوار ہے، میری نگاہ میں بھی دیوار ہے، لیکن تمہیں کیا خبر ان دیواروں کو میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت حاصل ہے، میں ان دیواروں کو نہیں بلکہ اس نسبت کو بوسا دے رہا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں نادانو، ان کا پرانا پن، یہ جو دیواریں پرانی ہو چکی ہے، یہ جو قدیم دیواریں ہیں، ان کا پرانا پن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا زمانہ ان دیواروں نے پایا ہے۔ جب میرے آقا ادھر سے گزرے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان دیواروں پہ کبھی اپنا مقدس ہاتھ رکھے ہوں گے، ہاتھ نہیں رکھے ہوں گے تو ہوا کا جھونکا آیا ہوگا، آپ کا پیرہن شریف اڑ کر کے دامن ان پرانی دیواروں سے آپ کا دامن لگا ہوگا۔ اے دیواروں سنو، میں ان دیواروں کو نہیں بلکہ ان دیواروں کو جو میرے آقا سے نسبت حاصل ہے، میں اس نسبت مصطفیٰ کو بوسا دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے امام مالک، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ یہ تو بچوں کا کام ہے، جب راستے سے چلے تو دیواروں سے کھیلتے کودتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز تو یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نگاہیں نیچی کر کے آپ بڑے اس انداز سے چلتے تھے کہ جیسے کہ کوئی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو نگاہ نیچی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چلنے کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو بھلا آپ کا جسم پاک یا آپ کا کرتا شریف کا دامن شریف وہاں تک کیسے گیا ہوگا؟ پھر حضرت امام مالک فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات میں نے تسلیم کر لیا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب میرے آقا ادھر سے گزرے ہوں گے، ہوا کا جھونکا آیا ہوگا، کپڑا جا کر کے لگا ہوگا، چلو کپڑا بھی نہیں تو کم از کم یہ تو مان لو کہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک ان دیواروں پہ پڑی ہوگی، بس اسی نسبت کو میں بوسا دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نگاہیں نیچی ہوتی تھی، بھلا ان کی نگاہ ان دیواروں پہ کیسے پڑی؟ اب دیکھیں محبت، اب دیکھیں ان کے اندر الفت۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں تیری یہ بات بھی میں تسلیم کر لیتا، نہ اللہ کے رسول کا جسم پاک ان دیواروں سے لگا، نہ کپڑا شریف لگا ہے، نہ ہی آپ کی نگاہ پاک ان دیواروں پہ پڑی ہے، لیکن یہ تو مانے گا نا کہ جب میرے آقا ادھر سے گزرے ہوں گے سرکار کی نگاہ ان دیواروں پہ نہیں پڑی ہے، لیکن ان دیواروں کی نظر تو سرکار پہ پڑی ہوگی، بس اسی نسبت مصطفیٰ کو میں آج بوسا دے رہا ہوں۔ بتاؤ کیا عقیدت تھی حضرت امام مالک کے اندر، کیا محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور مدینہ شریف کے ان پرانے دیواروں سے۔ تو مسلمانوں، جب کوئی آپ یہاں سے جائے تو ادب کو بالخصوص وہاں ملحوظ رکھے، اگر ادب ملحوظ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھنا آپ کا سارا سفر بیکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی بے ادبی آپ کی پوری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تاکہ جو حضرات جانے والے ہیں یا عمرہ کے غرض سے بعد میں جاتے ہیں وہ حضرات مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ شریف ہو، دونوں جگہ ادب کو ملحوظ رکھے، محبت کے ساتھ حاضری دے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، آواز بلند نہ کرے، آواز پست انداز سے نکالے، نگاہ نیچی رکھے، سر جھکا کے چلے اور بڑے اچھے انداز سے ادب و احترام کے ساتھ درود شریف اور ہمیشہ باوضو رہے، درود شریف پڑھتے رہے، جو ان کو پڑھنا آتا ہے